آج میرے ساتھ عہد کرو، جب میرا پیارا آ جائے گا اس پر ایمان لاؤ گے تو مجھے کہنے دے دوسری محفل، دوسرا جلسہ جو رب نے سجایا ہے، اس جلسے کے سامعین انبیاء، مقرر خدا، موضوع شان مصطفیٰ۔ اشتہار پہ عنوان لکھا ہوا ہے مقصد میلاد مصطفیٰ۔ میں کوشش کروں گا اسی حوالے سے دو چار باتیں آپ کی سماعتوں تک پہنچا سکوں۔ کسی بھی شخصیت کا تعارف کوئی جاننا چاہے، کسی بھی شخصیت سے متعلق کوئی بات سمجھنا کوئی چاہے تو ہر شخصیت کا تعارف ولادت سے شروع ہوتا ہے اور وفات پہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ کوئی بھی شخصیت ہے، حافظ ہے، قاری ہے، عالم ہے، خطیب ہے، مبلغ ہے، واعظ ہے، مقرر ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، پروفیسر ہے، مذہبی لیڈر ہے، سیاسی قائد ہے، سماجی قائد ہے، علماء ہیں، صلحاء ہیں، اتقیاء ہیں، نجباء ہیں، صحابہ ہیں، ہر ایک کا تعارف ولادت سے شروع ہوتا ہے، میلاد سے شروع ہوتا ہے، وفات پہ ختم ہو جاتا ہے۔ فلاں گھرانے میں پیدا ہوا، فلاں جگہ پیدا ہوا، فلاں جگہ تعلیم حاصل کی، فلاں قبیلے میں شادی ہوئی، فلاں جگہ کاروبار کیے، فلاں تنظیموں میں شمولیت اختیار کی، فلاں جگہ پڑھاتا رہا اور اتنی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا، سوانح حیات بند ہو جاتی ہے، کتاب مکمل ہو جاتی ہے، باب زندگی تمام ہو جاتا ہے۔ کسی بھی شخصیت کا تعارف، میرا یہ جملہ بڑی توجہ سے سنیں، کسی بھی شخصیت کا تعارف ولادت سے شروع ہوتا ہے، وفات پہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایک میرے آقا کی ذات اقدس ہے، میرے آقا کا تعارف نہ ولادت سے شروع ہوتا ہے نہ وفات پہ ختم ہوتا ہے، میرے آقا کا تعارف عالم ارواح سے شروع ہوتا ہے اور جنت تک جاتا ہے۔ میرے آقا کا تعارف ولادت سے شروع نہیں ہوتا۔ سمجھئے گا، سمجھ آ جائے گا تو مجھے کہنا نہیں پڑے گا۔ میرے آقا کا تعارف میلاد سے شروع نہیں ہوتا، اس لیے ہم بھی آقا کا تذکرہ میلاد سے شروع نہیں کرتے۔ اتنا مشکل جملہ تو نہیں تھا۔ میرے آقا کا تعارف میلاد سے شروع نہیں ہوتا، اس لیے ہم بھی میلاد سے شروع نہیں کرتے۔ میرے آقا کا تعارف وفات پہ ختم نہیں ہوتا، اس لیے ہم بھی وفات پہ ختم نہیں کرتے۔ تھوڑی سی اور مسکراہٹ دو، میں بات نہیں۔ ولادت سے شروع نہیں ہوتا، وفات پہ ختم نہیں ہوتا۔ میرے آقا کا تعارف اس وقت سے شروع ہوتا ہے جب کچھ بھی نہیں تھا، زمین و زمان نہیں تھے، مکین و مکان نہیں تھے، شجر و حجر نہیں تھے، بر و بحر نہیں تھے، نباتات نہیں تھے، جمادات نہیں تھے، ارضیات نہیں تھیں، فلکیات نہیں تھیں، ایک رب تھا۔ میری باتیں سمجھ آنا شروع ہوگی تھوڑی تھوڑی۔ اللہ کرے میں وہاں اس پوائنٹ تک پہنچ جاؤں جہاں میں بات کو لے کے جانا چاہتا ہوں۔ میرے جب کچھ بھی نہیں تھا، جس طرح یہاں پر ہم محفل سجا کے بیٹھے ہیں نا، رب نے بھی عالم ارواح میں 2 محفلیں سجائی ہیں۔
پہلی محفل میں آپ کو بھی بلایا مجھے بھی بلایا، الستو بربکم قالوا بلا، محفل ختم۔ دوسری محفل میں نہ آپ کو بلایا نہ مجھے بلایا، صرف نبیوں کو بلایا، صرف رسولوں کو بلایا، صرف پیغمبروں کو بلایا، اور قرآن نے اس محفل، اس کانفرنس، اس جلسہ، اس مجلس کا احوال رپورٹ کیا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، نبیوں کو اکٹھا کر کے اللہ فرماتے ہیں نبیوں تمہیں کتاب بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا، تدبر بھی دوں گا، فصاحت بھی دوں گا، بلاغت بھی دوں گا، امامت بھی دوں گا، قیادت بھی دوں گا، شرافت بھی دوں گا، تلاوت بھی دوں گا، طہارت بھی دوں گا، لیکن سنو ثم جاءکم رسول، پھر آئے گا میرا پیارا، پھر آئے گا آمنہ کا لال، پھر آئے گا عبداللہ کا در یتیم، پھر آئے گا صدیق کا یار، پھر آئے گا بلال کا غمخوار، پھر آئے گا زہرا کا بابا، پھر آئے گا حسنین کا نانا۔ یہاں پہ میں ایک جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، اللہ کرے وہ میرا عقیدہ آپ کا عقیدہ اسی پر قائم رہے۔ اللہ نبیوں کو اکٹھا کر کے فرماتے ہیں، سمجھئے گا خدا را، نبیوں تم سارے پہلے جاؤ گے، میرا محبوب بعد میں آئے گا۔ تم سارے پہلے جاؤ گے، میرا محبوب، کسی ایک کو بھی یہ نہیں کہا کہ تو پیچھے رہ جائے گا جو میرے محبوب کے بعد آئے گا، نہیں، جو نبی ہے وہ آقا سے پہلے ہے، آقا کے بعد کوئی دعویٰ کرتا ہے تو نبی نہیں، جھوٹا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ثم جاءکم رسول، توجہ، ثم جاءکم رسول، پھر میرا رسول آئے گا۔ اللہ رسول تو 313 آئیں گے، آپ کس کا تذکرہ فرما رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں جب میں نے کہہ دیا میرا رسول آئے گا تو دنیا والوں جان لو، دنیا والوں سمجھ لو، اب یہ رسول والا جملہ میں کسی کے کلمے میں لگنے ہی نہیں دوں گا۔ آدم صفی اللہ ہوگا، نوح نجی اللہ ہوگا، ابراہیم خلیل اللہ ہوگا، اسماعیل ذبیح اللہ ہوگا، موسیٰ کلیم اللہ ہوگا، عیسیٰ روح اللہ ہوگا، داؤد خلیفت اللہ ہوگا، یعقوب نبی اللہ ہوگا، یوسف صدیق اللہ ہوگا، میرا محمد رسول اللہ ہوگا۔